اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شب برات کی رات کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بڑا ہی بابرکت ہے اور خاص طور پر شب برات کی رات کا عمل ہے، جس کے پڑھتے ہی آپ کی لاکھوں حاجتیں پوری ہوں گی۔ آپ اللہ رب العزت کی ذات سے جو دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شب برات کی رات کے 6 نوافل شیئر کروں گی۔ یہ نوافل بڑے ہی بابرکت ہیں اور ان کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں۔ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارک یعنی کہ برکتوں والی رات، لیلۃ السعد یعنی کہ تقسیم اموال کی رات، لیلۃ الرحمت یعنی کہ رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ جس طرح مومنین کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، فرشتوں کی عیدیں بھی رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ آدمی سوتے ہیں، اس لیے یہ فرشتوں کی عید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ باہوالا سورۃ دہان۔ حضرت عطا بن یاسر سے روایت ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فرشت دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقرر وقت پر قبض کرنا ہے۔ تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، کوئی کوٹھی بنگلے بنوانے میں مصروف ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی رات ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ شب برات کی رات خاص طور پر مغفرت کی رات ہے۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش عطا فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ باہوالا سورۃ تحریم۔ یعنی توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی گناہوں سے پاک اور عبادتوں سے معمور ہو جائے۔ شب برات فرشتوں کو بعض اموار دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔
حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، اس کے گناہ بخش دوں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، اسے عطا کروں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ باحوالہ شعب الایمان۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس رات شب بیداری کا اہتمام کریں اور اللہ کی عبادت کریں، کثرت سے توبہ استغفار کریں اور نوافل ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری آئندہ کی زندگی کو بہترین بنانے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ نے 6 رکعت نماز نوافل جو پڑھنی ہیں وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ نے کس طریقہ کار سے پڑھنی ہیں یہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو آپ نے جو سب سے پہلے 2 نفل ادا کرنے ہیں، یہ آپ نے شب برات کی رات نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ اس وقت میں یہ نوافل ادا نہ کر سکیں تو آپ پوری رات بھی کسی وقت بھی یہ 6 نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نوافل ادا کریں۔ تو پہلے جو 2 نوافل پڑھنے ہیں وہ آپ نے عمر میں درازی کی نیت سے پڑھنی ہے۔ تو آپ نے یہ نوافل اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ 2 رکعت نماز نوافل کی نیت کریں اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے پڑھیں۔ اسی ترتیب سے آپ نے یہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے ہی 100 مرتبہ درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں اور یہ 2 رکعت نماز نوافل اس نیت سے پڑھنے ہیں، دفع بلا کی نیت سے آپ نے یہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں۔ اور جب یہ نوافل آپ نے پڑھ لینے ہیں اور اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے ترتیب شیئر کی کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس کے بعد آپ نے کسی نہ کسی کو صدقہ خیرات ضرور دینا ہے۔ اب آپ نے جو دوسرے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں وہ اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ ان نوافل کو بھی آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے پہلے 4 نوافل پڑھے۔ نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے ہی 1 مرتبہ سورۃ یاسین اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب یہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہماری تمام جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور شب برات کی رات کو یہ نوافل آپ کو اور مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس رات میں میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کثرت سے رو رو کر دعا مانگو۔ اللہ کی ذات ہماری تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توبہ استغفار کرنے والا بنائے، تمام تر مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور جن کی کوئی دلی مراد ہے ان کی دلی مراد کو پورا فرمائے، جن کے جائز مقاصد ہیں ان کے مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرمائے، بیماروں کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، جو لوگ تنگ دست ہیں اللہ رب العزت کی ذات ان کی تنگی کو دور فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس طرح آپ نے اس رات میں اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی تمام تر تنگ دستیوں کو ختم فرمائے گی۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ خاص طور پر شب برات کی رات کو یہ 6 نوافل ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔